میں 12 صبح کی اذان تک بیٹھا ہوں. شیخ صاحب آپ سے عرض یہ ہے، آپ بس میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سوال کا جواب دے دیں. میرے استاد محترم علامہ عابد الرحمان صاحب، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی ایک ایسی آیت قرآن سے لے کے دکھاؤ جس میں ابو بکر عمر کا نام لکھاؤ کہ اس میں کفر ہو. اس طرح ہو نا تو دنیا میں صرف 4-5 ہی کافر، فرعون ہے، ابو لہب ہے، اس طرح کم ہی لوگ ہیں جو جن کافروں کا نام قرآن میں. باقی جو قرآن میں ہے یہ کہ کفر کافر کے صفات بتائے گئے، یہ صفت اگر کسی شخص میں ہے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی بہت واضح مثال ہے، دنیا میں مسلمان بہت سارے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں جن کا نام ہونا قرآن میں نہ سنت میں. آپ کے علماء فلان شخص کافر ہے، فلان شخص کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل انجام، اس نے ایسا قول اس سے سننے میں آیا ہے کہ یہ شخص کہتے ہیں آپ سوال سن. جلدی نہیں کہتے. آپ مجھے سمجھ چکے ہیں، میں جلدی نہیں کافر کہتا. میں نہیں کہتا جلدی کافر کہتا، لیکن تکفیر تو ہوتی ہے نا. صحیح تکفیر ہے دنیا میں، صحیح تکفیر جو علماء سب پہ اجماع ہے کہ فلان شخص واقعا کافر ہے. ایک شخص ہے کہ وہ حالانکہ اس کا نام قرآن میں نہ نام حدیث میں، ابھی وہ اس کا باپ کا نام بھی نہیں، اس کا دادے کا نام بھی نہیں ہے، بس وہ بھی اس صدی میں پیدا ہوا ہے. لوگ سب مسلمان اجماع کرتے ہیں کہ یہ شخص اس نے جو کام انجام دیا کافر ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جس پہ سب علماء امت کا اجماع ہے، شیعہ غیر شیعہ کہ یہ شخص کافر ہے، حالانکہ اس کا نام قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اس کو کافر کہتے ہیں جب قرآن و سنت آپ کے معیار کے مطابق دنیا میں کوئی کافر ہے ہی نہیں، کیونکہ کفار کا لسٹ ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے، نام ہی نہیں. آپ نہیں سوال سن لو شیخ صاحب. مسئلہ آپ کہتے ہو نا کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہیں. قرآن میں کہا ہے قادیانیوں کا غلام مرزا غلام احمد قادیانی کا نام کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، غلط سے تکفیر کرنا. کہہ دو ہمارا مسلمان بھائی مومن بھائی کلمہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی بھی دے دو، ان کو شادی کرا دو قادیانیوں سے، کیونکہ ان کا نام قرآن میں نہیں کافر. تو اسی طرح میرے بھائی جب صفات بتائے جاتے ہیں کہ ایک شخص بدعتی ہے، اس کی خلافت بدعت ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، ختم بات، پھر کفر ثابت ہو گیا. یا ہم نے صفت دکھا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ یا مشرک سے اعراض کرے یا جی سر جی سر. بات یہ ہے کہ میرے محترم عبد الرحمان صاحب، آپ کہتے ہیں نام دکھاؤ قرآن حکیم، کیا آپ کے پاس اگر قرآن جو ہے وہ حدیث سے مطلوع ہے، جو غیر مطلوع ہے حدیث ہے، اس میں سے نہیں آپ لفظ ٹھیک بول رہے ہیں، لفظ آپ غلط بول رہے ہیں. پہلے اپنا لفظ ٹھیک کرے، آپ بولتے ہیں میرے سے لفظ نہیں کرے. حدیث سے مطلوع اور غیر مطلوع، یہ مطلوع اور کیا ہوتا ہے؟ مطلوع ہماری ڈکشنری میں ہے ہی کوئی. بات کر رہے تھے بزرگ کو یار، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اور میری بات سنو کہ وہ ماں جانتے کو کہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اللہ کی منشا سے بولتا ہے، اللہ کی دہی سے بولتا ہے. وہ واجب ہے، یہ آپ قانون کلی نہیں بجائے، یہ کلی قانون ہے، کلی قانون ہے. ایکسپلینیشن ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہوگی. اگر آپ کہیں کہ نام بتائے، اب آپ اچھا فرض کی فجر کی 2 رکعتیں ایکسپلینیشن قرآن میں کہاں ہے، یا عصر کی نماز کی یہی آتی ہے کا نہیں. آپ مجھے بتا دیں صاحب نے کرنا یا آپ نے کرنا ہے. چلے آپ سوال کا جواب دے دو نا، سوال کے جواب دے دو. کرنے دیں وہ تو مجھے وہ بیان فرما رہے ہیں، میں ان کا بیان سن رہا ہوں تبلیغی جماعت والوں کا. آپ سوال کا جواب دے دو. بات پتہ کیا ہے میرا یاری صاحب؟ ہاں بتائیں. آپ کا جتنا دعویٰ ہے نا، آپ کا دعویٰ ہے معرفہ، آپ اس دعوے سے پیچھے ہٹ. آپ کا دعویٰ معرفہ نہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ ابو بکر مسلمان تھا، مومن تھا، اول تھا، یہ معرفہ نہیں ہے. میرا دعویٰ جو ہے نا وہ عام ہے، میں تمام صحابہ کی بات کرتا ہوں. آپ کہہ دو کہ ابو بکر کو ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں بھائی، ابو بکر کے اسلام پہ دلیل نہیں ہے، ختم بات. کہہ دو. آدھا گھنٹہ جو بول رہے ہو تو مجھے تو بولنے دینا، میرا حق ہے کہ میں بولوں. پہلے آپ نے تقریر سنی، پھر بزرگوں نے مجھے تبلیغ کی، میں نے دونوں کی تبلیغ سنی ہے. اب میری جو بات ہے وہ بھی ہونے دینا، مہربانی کریں. ٹھیک ہے، میں آپ دوست کے ساتھ دیکھ لگا ہوا ہوں، وہ سارے کزن صاحب بہن کوئی نہیں، ہماری کس نے اپنی سننے بات کوئی بات. آپ میں میرا جواب تو ہونے دے، میرا جواب تو ہونے سے بولے 10 منٹ آپ دونوں نے لے لیے، مجھے 10 منٹ دے دیں. 10 منٹ آپ کے 10 منٹ بزرگوں کے ہو گئے، 20 ہو گئے. چلو دنیا دیکھ رہی ہے کہ 20 منٹ آپ لیتے ہیں، 10 میں لیتا ہوں. چلے ہم نے معاف کی، ہم نے معاف کیا. چپ کر جانے تھی باز چھوڑنے بنا چھڑ دینے تھی باز کر لیا. ماشاء اللہ بہترین. چلو خود بات جی آؤ خود چھوڑنے میں. اچھا بزرگوں پتہ کیا ہے، اب ریسٹ کافی ہو گیا، میں اگر اب کام کرنا چاہیے، پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. زیادہ چلے گا تو فجر تک چلے گا، کیونکہ میں لایا ہوں 1144 آیات. اور یہ جو 1144 آیات ہیں نا، یہ اب نہیں ختم ہونے کے، یہ ایسے ختم ہو جائے. 1144 آیات پتہ ہے کیا ہے، آپ تو اب کرنے دینا مجھے. پتہ کیا ہے، میں آیات نہیں لے آئی ہوں وہ ختم ہونی ہے. اگر 3 روزانہ حل کریں
ہفتے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے کرے 2032 میں میری آیات پوری ہونی ہے، اور پھر میری حدیث ہے 2500 وہ جا کے یہ 32 میں آدھا مناظرہ ہونا ہے، اور 2049 میں جا کر 2500 حدیث میری ختم ہوں گی، تو وہ جو ہے 2049 میں میرا مکمل مناظرہ ختم ہونا ہے. مجھے شیخ صاحب جواب کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق مانتے؟ اس بات کو نہیں مانتے آپ؟ وہ اللہ کے بندے سورۃ منافقون کے طریقے ہے. تو آپ مانتے ہیں نا اگر کوئی شخص احسنت بارک اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت اچھی بات ہے. اس لیے اگر آپ یہ آیات بات سنیں شیخ صاحب، میں حق کا علاج کر کے آیا ہوں، میں لے آیا ہوں. آپ سن لو نا ایک شیخ، ایک جملہ سن لو نا پہلے. شیخ صاحب اگر آپ یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مؤمنین کی مدح کی ہے، مثلا آپ نے یہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ایمان لایا، عمل صالح انجام دیے، ان کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ دیا. ٹھیک، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. اس کے منکر پہ لانا آپ کا کام ہے کہ آپ پہ دکھائے نا کہ ابو بکر جو تھا منافق نہیں تھا، ہم نے یا جناب عمر منافق نہیں تھے، یہ ان خاص افراد میں سے. یہ کلی آیات آپ لے کے آئے کہ ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے. بھائی اس سے آپ نتیجہ جب نکالیں گے نا کہ ابو بکر مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا، یہ ایک معرفت، تو اس کے لیے آپ کو معرفت دلیل لانا ہوگا جو اس مناظرے میں ثابت کرے کہ بھائی یہ لوگ مخلص تھے، غیر مخلص نہیں تھے. اب آپ کے پاس آپ نے ایسی کوئی بات تو لایا نہیں ہے نا، آپ صرف آیت کلی پڑھتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. ابو بکر مسلمان تھا، یہ اس بھائی یہ سے دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب سنو پھر میری بات، اب آرام سے بیٹھنا جیسے صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مومن بھی تھا. کیونکہ آپ خود کہتے ہیں اس زمانے میں منافق بھی پڑے تھے. یار میرے منافقین کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے منافقین نے کیا تعلق ہے، ہمارا کیا لینا منافق ہم کا کام. اگر وہ اتنا مومن تھا تو بغیر نس کے خلیفہ کیوں بن گیا؟ اس سوال کا جواب دے دو. اگر اتنا بڑا ہی مومن تھا بغیر نس کے وہ خلیفہ کیوں بن گیا؟ علی علیہ السلام کی خلافت کو کیوں نہیں مانا اس نے؟ جواب دے دو نا. جی سر بولیں. آپ لوگ شروع ہو گئے، میں بزرگ سے ہو جاتے ہیں، بزرگ سب پر ختم کرتے آپ سے ہو جاتے ہیں. اور جعفر صاحب ان کو ایک کو بند کرا دیں، ایک کو بند کرا دیں، چلو دوسرا بولتا ہے میں اس کی تقریر سنتا رہوں گا. ایک چیز کو بند کرائے کم از کم مجھے نہیں تو. چلیں آپ اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ، اپنا کوئی ماڈریٹر لے کے آؤ. چلیں 4 آدمی ہو جاتے ہیں. آج میں نے سارا ادھار کرنا ہے، اگلی دفعہ نظر دوں گا آپ کو. اگلی دفعہ ماڈریٹر ہو سکتا ہے سارے اپنا آدمی ماڈریٹر لے کے آؤ اگلی دفعہ. تم نہیں، ہمیں آپ کے اعتماد ہے آپ کے ماڈریٹر پہ. نہیں آپ اپنے مدرسے کا کوئی لڑکا کوئی آدمی مولوی لے کے آئے. کہتے ہیں آپ جو بے شک تبدیل میں کریں گے آپ لینے آؤ. کیا میں کوئی اس گفتگو کے اندر کوئی مداخلت کی؟ معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم اور بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، واجب الاحترام ہے. آپ گھنٹہ اور بھی بولیں گے تو ہم سنیں گے بیٹھ کر آرام، کیونکہ ہم ریفری وہ ہوتا ہے جو فاؤل کھیلے پلیئر تو دے گا گیم کو روک دے. اس دن جانے پہ آپ کام شروع کرتے آپ کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بات نہیں. آپ کوئی زیادتی کر بھی لیں گے نا تو آپ کا حق بنتا ہے، ہم آپ کو معاف کر دیں. آپ ہمارے بزرگ یاری کی باتوں کو برا نہیں بناتے تو آپ کی کیوں بنایا گے؟ آپ ایک شخص کو گھنٹہ اور تقریر کر میں ہاتھ مان کر سنوں، کیونکہ ہم یہاں تقریر سننے ہم یہاں آپ ان کی ایک جملہ نہیں سننے کے تیار نہیں ہے. کیسے بار کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ تقریر کریں، وہ بیچارہ ایک جملہ نہیں جو وہ میرے لیے واجب الاحترام ہے، بے شک 2 گھنٹے اور خاموش ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں. واجب الاحترام صاحب بات کرنے دو. چلے میری بات سنو میرے محترم قبلہ، میرے حافظ صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب، میں کون سے کام سے آپ کو نوازوں؟ میرے پاس ورڈ سے ختم ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ریفری جو ہوتا ہے دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی فاؤل کھیلے تو اسی وقت وہ گیم کو روکتا ہے. جیسے اس ڈیوٹی وہ پھر ریفری کے ساتھ، وہ ماڈریٹر کے ساتھ اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو اس لیے اگر دونوں فریقوں نے، دونوں ٹیموں نے آپس میں لڑنا ہی ہے، پھر بھی میرا کیا کام اس میں لڑتے رہے. ریفری اور ماڈریٹر تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی ضابطے سے، کسی اصول سے وہ مناظرے کو چلائے، گیم کو چلائے. وہ میرے دوست ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کریں بات ہم سنیں گے. حسن سب چپ کر کے آدھا گھنٹہ آپ بیٹھیں، آپ بھی سنیں میں بھی سنتا ہوں. فرمائیں فرمایا آپ اللہ جاری کو چھوڑ دیں، آپ اللہ جاری کو 1 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھے. مجھے بتایا آپ ثابت کریں ان کا جو سوال تھا،
آپ حدیث مبارکہ سے قرآن کی کوئی آیت پڑھے, کوئی حدیث مبارکہ پیش کرے, کوئی ماخذ پیش کرے کہ شاید آپ وہ واجب الاحترام ہے, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, ورنہ غلام صاحب میرے سامنے آیا تو 5 منٹ پہ دوڑا دیتا ہوں. آپ واجب الاحترام ہے, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, ورنہ آپ 5 منٹ پہ چھاکے چھڑا کے گھر بھیج دیں گے تو وہ فون اتنے دیر میں تو وہ جا کے سو جاتا ہے نیند کی گولی لے کے. آپ میرے بزرگ ہیں, یہ تو حسن اللہ جاتی ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. آپ میرے بزرگ ہیں, جو آپ کہیں گے میں سن لوں گا, آپ کہیں گے آپ کی غلطی ہے معاف ہوتا. کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کے اللہ جاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اچھا تو وہ ایز آرڈنری مین, وہ کوئی معمولی آدمی ہے, کوئی بھی انسان معمولی نہیں ہے, آپ بھی معمولی نہیں ہے. سبھی انسان لفظ تخلف کرنے والے انسان افی آسان تقوی. جی سنا, اور ہم دونوں کان لگا کے سن رہے ہیں. اور مخاصمہ, مناظرہ, مخاصمہ, مجادلہ, واجادلہم باللہ یا حسن. آیت ٹھیک پڑھے, آیت غلط پڑھ رہے ہیں, آیت ہم نے ٹھیک کر کے پڑھے, آیت غلط نہ پڑھیں. میں آپ کو کہاں کچھ پڑھنے دوں گا, اپنی آیت ٹھیک کریں, آیت ٹھیک پڑھے آپ, مہربانی کریں آپ ٹھیک کریں. میں نہیں آپ نے چاہنے وہ صحیح پڑھی ہے, وجادلہم باللتی احسن, صحیح پڑھا ہے نا, اور جناب رپیٹ کر کے دیکھو وجادلہم باللتی احسن صحیح پڑھی ہے. ایسے ابلا وجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے, وہ پھر رات کیوں پڑھ رہا ہے, پھر رات ہے ہی نہیں قرآن میں. باللتی بولا ہے, باللتی بولا ہے. آپ بلا وجہ اعتراض کر رہے ہیں, بولا آپ غلط اعتراض کر رہے ہیں. آپ غور سے ہم ہوتے ہی چار دے رہے ہیں سلانیات اور پاگل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کسی اور گل سنو, یہ سارے مولویاں سارے مولویاں کہ اسی کسی کی گل نو برداشت نہیں کرتے, کسی نو گل کرن نہیں دیں. آپ کریں, ہم سن رہے ہیں. آپ کو اجازت ہے, فجر کی اذان تک میرا ٹائم ہے, میں فجر کی اذان تک جاتا ہوں, آپ کا دوں گا. کرتے سی کنورسیشن کرتے سی, ایک ایک لفظ بھی انہوں تک گنیا جا سکتا سی. اسی ایک ساتھ 500 گل کر پہ جڑی اگلے نو سمجھ ہی نہیں ہوتی. اچھا ایسا کرتے ہیں آج چلیں شیخ صاحب, عابد الرحمان صاحب, میرا ایک تجویز سنیں آپ دونوں بزرگ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مناظرہ جو ان کے ساتھ اسی مقام پہ ختم ہو جاتا ہے, یا پھر انہیں مناظرے پہ تجدید نظر. عابد الرحمان صاحب تجدید نظر کریں, کیونکہ یہ کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے, کسی دلیل کا جواب نہیں دے رہے. فجر کی اذان سے پہلے نہیں ہوں, فجر کی اذان سے پہلے نہیں جانا. آپ نے ہمیں تو فون بلایا ہوا ہے. اور شیخ صاحب یاری صاحب بھائی پانچ بڑے نام ہے, میں نے کرتے ختم کرو تو 2.5 گھنٹے کے بعد میں نے اسٹارٹ ہونا ہے, 2.5 گھنٹے کے بعد میں نے اسٹارٹ ہونا ہے. تو آپ چلے آپ ایک وقفہ لے لیں. اچھا میری بات تنویر ہے, 5 منٹ آپ بولے, 5 آپ بول لیں, 5 منٹ میں بول لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بزرگوں کی بات مان لیں. فضل چشتی صاحب صحیح ہے, صحیح. منٹ آپ لے لیں, 5 منٹ میں, اس کے بعد دوبارہ دیں گے. مجھے نہیں دن میں نہیں رکھنے, ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. 5 منٹ, ہاں جی چلو. لیکن 5 منٹ دے دو, 5 منٹ لے لیں آپ. پہلے ان کو دے دیں, شیخ صاحب کو 5 منٹ دے دو. پہلے آپ 5 منٹ لے لیں, پھر حسن اللہ یادری صاحب آپ کے 10 منٹ ہو جائیں گے, پھر میرے صرف 5 منٹ ہوئیں گے. چلیں جی. مینو دسو کہڑے راگ میں چلا, میں تمہیں لا کے دس دینا راگ درباری چلا ہے جی, مال کون سے چلا. میں آدھے بندہ آپ کی مرضی رات کو ترنم میں لے جاؤ, جب ملکہ نور جہان کی طرف لے جاؤ. آپ کی یہ عمر نہیں ترنم والی, آپ کو یہ عمر نہیں پاتے پار نہیں ہے. ترنم تو آپ ترنم میں تو آپ شروع ہو گئے تھے نا, یہ ترنم آپ کو ترنم میں تو آپ خود میں پڑھ رہے تھے. نہیں ہوتا, آپ واجب الاحترام ہے. ترنم آپ ملکہ آپ ہماری, آپ کو یہ باتیں ہمیں کیا بات بھی آج کرتے صدیق اور عمر فاروق کی ایمان پہ بات کریں. آپ بھول کر ادھر آ گئے, ترنم پہ ہم بات نہیں کر رہے. نہیں تو ترنم لا رہے ہو نا,
دوسرا سارا خطبہ کی طرح نمبر بیچ دیتا آپ جو پریشان ہو گئے آپ دفعہ لگا دیں آپ پریشان ہے دفعہ لگا آپ سمجھیں گے آپ 8-9 گھنٹے عربی میں خطبہ پڑھے میں عربی میں خطبہ پڑھ سکتا ہوں آپ 2 گھنٹے کے عربی میں خطبہ پڑھے حسن جائز صاحب ہم سنتے آپ لگائیں بے شک ہمارا بزرگ ہے آپ کو اجازت ہے عابد الرحمان صاحب اچھا کار پہ سنیں ہاں جی تسی اور گل کرنا چاہتے ہو اپنے محترم آقا صاحب نہیں پہلے عابد صاحب پہلے 5 منٹ بات کریں عابد صاحب پہلے بات نہیں پہلے آپ نہیں یہ پہلے آپ کریں آپ مہمان ہیں واقعہ کے ساتھ چینوں کا پیسے کا ٹائم اسٹارٹ اچھا پھر